حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا سبق دیا ہے دنیا والوں کو، ایک ایسا درس دیا ہے دنیا والوں کو کہ اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے جو بھی کرنا پڑے، جو بھی قربان کرنا پڑے کر دینا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کو مت بیچنا، کبھی بھی اپنے دین کو مت بیچنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، میرے پیارے مسلمانوں، یزید پلید جیسے ہی تخت نشین ہوا، یزید پلید جیسے ہی تخت پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے فوراً یہ اعلان کر دیا، مدینے کے گورنر ولید کو یہ حکم بھیجا کہ حسین سے کہو کہ وہ میری بیعت قبول کر لیں، حسین سے کہو کہ وہ میری بیعت کو مان لیں اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، میری بیعت کو قبول کر لیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے مسلمانوں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا۔ جیسے ہی یزید پلید کا حکم نامہ آیا مدینے کے گورنر کے پاس، تو مدینے کے گورنر ولید نے کہا کہ اے حسین، یزید کا حکم نامہ آیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ حسین سے کہو کہ حسین میری بیعت کو قبول کر لیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے ہی اتنا کہا گیا تو حضرت امام حسین کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت امام حسین نے اتنا سنا تو خون میں جوش آیا، خون نے جوش مارنا شروع کیا اور حضرت امام حسین نے تڑپ کر کہا کہ مجھ سے یزید کی بیعت کرنے کو کہتے ہو، میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ ارے وہ تو زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، شریعت کو پامال کرنے والا ہے، قرآن و سنت کا مخالفت کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، مصطفیٰ کریم کی نافرمانی کرنے والا ہے، ہمارے دین کو پامال کر رہا ہے، وہ دین کی بے حرمتی کر رہا ہے وہ، تو میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ارے میرے یہ مبارک ہاتھ جس کو نبی کریم نے بوسہ لیا ہے، جس کو نبی کریم نے پکڑا ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں جس کو نبی کریم نے پکڑا ہے، یہ میرے انگلیاں ہیں جس کو نبی کریم نے پکڑا ہے، ان ہاتھوں کو نبی کریم نے چوما ہے، ان ہاتھوں کو حضرت فاطمہ الزہرا نے چوما ہے، تو میں اپنا پاک ہاتھ ایک ناپاک کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ یزید سے یہ کہہ دو کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنا ایمان کبھی نہیں بیچ سکتا، میں کبھی یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، میں کبھی یزید کو اپنا آقا نہیں مان سکتا، میں یزید کو کبھی بھی اپنا رہنما نہیں مان سکتا، میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں جو حدود اللہ کو توڑنے والا ہو، جو شریعت کو پامال کرنے والا ہو، تو میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اس کی بیعت کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ تو حضرت امام حسین کی رگوں میں خون حیدری تھا، اس نے جوش مارا اور مارنے کے بعد ارشاد فرمایا امام حسین نے کہ یزید سے کہہ دو، ارے حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو واقعی میں میرے عزیزوں، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لیکن یزید کی طرف سے یہ بار بار زور تھا،
بار بار اصرار تھا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کو قبول کر لیں، کیونکہ حسین سے بار بار یہ کہا جاتا، یزید بار بار یہ خط لکھ کر کے بھیجتا تھا، حسین سے کہو میری بیعت قبول کر لیں، حسین سے کہو میری بیعت کو قبول کر لیں۔ تو حضرت امام حسین کہتے تھے یزید سے کہہ دو میں یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ جب بار بار اصرار ہوا، بار بار اصرار ہوا تو اللہ اکبر، یزید یہ کہتا تھا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت قبول کر لیں، اگر میری بیعت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام حسین نے ایک ہی جواب دیا، امام حسین نے بتا دیا کہ یزید سے کہہ دو میں یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا ہوں، اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، لیکن یزید کی طرف سے یہ زور تھا کہ بیعت قبول کریں، بیعت قبول کریں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں میں یہ مشورہ کیا، اپنے گھر والوں سے یہ مشورہ کیا کہ اے میرے اہل خانہ سنو، اب یزید ظلم و تشدد پر تل چکا ہے، اب یزید ماننے والا نہیں ہے، اب یزید کو چاہے خون کی ندیاں بہانی پڑیں لیکن وہ مانے گا نہیں، کیونکہ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، وہ تارک نماز ہے، وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، وہ مانے گا نہیں، چاہے اسے خون کی ندیاں بہانی پڑے۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں میں آ کر کے یہ مشورہ کیا کہ یزید اب ظلم و تشدد پر تل چکا ہے، یزید ماننے والا نہیں ہے، یزید کو چاہیے خون کی ندیاں بہانی پڑے لیکن وہ مانے گا نہیں۔ اب میرے لیے یہی فیصلہ ہے کہ اب ہم مدینہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں۔ میرے نانا جان کا مقدس شہر مدینہ منورہ، یہ پیاری پیاری گلیاں، یہ مقدس گلیاں، یہ مقدس راستے خون سے رنگین ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے نانا جان کی جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن نانا کے شہر کی بے حرمتی ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں میں یہ مشورہ کیا کہ اب ہمارے لیے اب یہی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ یہ ہے کہ اب ہم مدینہ چھوڑ جائیں، کیونکہ یزید چاہے اسے خون کی ندیاں بہانی پڑے اب وہ ماننے والا نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے گھر والوں، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر میرے نانا جان نے مجھے بچپن میں دی تھی، کیونکہ یزید اب حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، یزید اب تاریک نماز ہے، یزید شرابی زانی ہے، وہ ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ روح ابلیس اب اس کے اندر حلول کر چکی ہے، اللہ اکبر، اب اس کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے، وہ ماننے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ جائیں۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا یہ، اللہ اکبر، کیسا منظر۔ میرے پیارے مسلمانوں، جب کوئی کام کرنے کے لیے جاتا تو 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے جاتا، جبکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آنا ہے، پھر بھی اسے کتنا دکھ ہوتا، لیکن امام حسین اپنا پورا خاندان لے کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیسا منظر ہوگا وہ جبکہ امام حسین کو اللہ اکبر یہ معلوم بھی ہے کہ ہمارا یہاں آنا دوبارہ مشکل ہے، کیونکہ ہم امتحان دینے جا رہے ہیں، ہم یزید سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم یزیدیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کیسا امتحان دیا امام حسین نے، اللہ اکبر، امام حسین کے امتحان پر قربان جاؤ، امام حسین کے صبر و رضا پر قربان جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ کو یہ حکم دیا، چلو تیاری کر لی جائے، تمام لوگ اپنا رخت سفر باندھ لیں، ہمیں مدینہ چھوڑ کے اب جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رات میں، حضرت امام حسین اپنی بہن کے پاس میں آئے، آنے کے بعد اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، بہن اب ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلو آخری سلام نانا جان کو پیش کرائیں، آخری سلام اپنی اماں جان کو پیش کرائیں، آخری سلام اپنے بھائی حسن کو پیش کرائیں، پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ کیسا سخت منظر ہے۔ حضرت امام حسین نے تمام گھر والوں کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخت سفر تیار کریں، اپنا سامان تیار کریں، ہم ابھی نانا جان کی بارگاہ سے ہو کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین، حضرت زینب، دونوں بھائی بہن
اللہ اکبر، اپنے نانا جان کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں امام حسین، اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جسے آپ نے بڑے پیار محبت سے پالا ہے، اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جسے آپ نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے سواری کرائی ہے، اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جسے آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جسے آپ نے اپنی گود میں کھلایا ہے، اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جسے آپ نے بڑے پیار محبت سے پالا ہے، اے نانا جان اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا جس کی خبر آپ نے مجھے بچپن میں دی تھی، اے نانا جان اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر آپ نے مجھے بچپن میں دی تھی، اے نانا جان اب میں آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب یزید ظلم و تشدد پر تل چکا ہے، اے نانا جان یزید کو اب چاہے خون کی ندیاں بہانی پڑے لیکن وہ ماننے والا نہیں ہے، اس لیے نانا جان یہ مجھے گوارا نہیں کہ خون سے آپ کے مقدس شہر کی گلیاں رنگین ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے نانا جان میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو مجھے جانے کا غم نہیں ہے، مجھے شہید ہونے کا غم نہیں ہے، نانا جان مجھے بس یہی غم ہے کہ میں آپ کی بارگاہ سے دور جا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ سے میں دور ہو رہا ہوں، اے نانا جان وہی مقدس شہر جہاں میں نے اپنی جوانی گزاری ہے، جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا ہے، جن گلیوں میں میں کھیلا ہوں میں کودا ہوں، نانا جان وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے مجھ سے، اے نانا جان میرے لیے دعا کرنا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کر سکوں۔ میرے عزیزو یہ کیسا امتحان ہے؟ اب نبی کریم کی بارگاہ سے سلام پیش کرنے کے بعد حضرت امام حسین اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں امی جان آپ کا وہی حسین ہے جسے آپ نے قرآن پڑھ کے سلایا ہے، درود پڑھ کے جگایا ہے، اے امی جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جسے آپ نے پیار محبت سے پالا ہے، اے امی جان میں آپ کا وہی حسین ہوں، جب میں روتا تھا تو فرشتوں کو رونا آ جایا کرتا تھا، اے امی جان میں آپ کا وہی حسین ہوں، جب میرا جھولا چلتے چلتے رک جایا کرتا تھا تو فرشتے آ کر کے جھلایا کرتے تھے، اے امی جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کو آپ نے بڑے ناز و پیار سے پالا ہے، بڑی محبت سے پالا ہے، اے امی جان اب میں بہت بڑے امتحان پہ جا رہا ہوں، اے امی جان اب وہی وقت آ گیا جس کی خبر نانا جان نے مجھے بچپن میں دی تھی، اے امی جان اب میں نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے امی جان مجھے جانے کا غم نہیں ہے، امی جان مجھے قتل ہونے کا غم نہیں ہے، اے امی جان مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، میرے امی جان میں شہید ہونے سے نہیں ڈر رہا ہوں، اے امی جان بس یہی غم مجھے کھایا جا رہا ہے کہ میں نانا جان کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانا جان کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا جان کی قبر انور سے دور جا رہا ہوں، اے امی جان میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، اے امی جان بس مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے، اے امی جان بس مجھے یہی غم کھایا جا رہا ہے کہ میں آپ کی قبر انور سے دور جا رہا ہوں، نانا جان سے دور جا رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، اے امی جان میرا آخری سلام قبول کر لیجئے، اے امی جان آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ جب کوئی سائل آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا تھا بلکہ اس سائل کی جھولی کو بھر دیا جاتا تھا، اس سائل کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا تھا، اے امی جان آج آپ کا حسین سائل بن کر کے آیا ہے، اے امی جان اپنے حسین کے لیے دعا کر دیجئے، اے امی جان میں گھبرا نہیں رہا ہوں قتل ہونے سے، لیکن امی جان میں آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں، اے امی جان میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اے امی جان میرے لیے دعا کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جوان علی اکبر جب میری باہوں میں دم توڑ رہا ہو تو میں اسے دیکھ
دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں، میرے جوان علی اکبر کے لاشے پر جب گھوڑے دوڑائے جائیں تو اے امی جان میں اسے دیکھ کے گھبرا نہ جاؤں، جب ننھا سالی اصغر میری باہوں میں دم توڑ رہا ہو تو میں اسے دیکھ کے گھبرا نہ جاؤں، جب بھائی عباس کے بازو میرے سامنے قلم کیے جا رہے ہوں تو میں وہ دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں، جب بہن زینب کی گود خالی ہوتا ہوا دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں، بھائی کی یادگار قاسم کو اللہ اکبر ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں وہ دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں۔ اے امی جان میرے لیے دعا کر دیں، جب میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے جب میرا جوان علی اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی، میرے ننھے سے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوگا، میرے بھائی عباس کے بازو میرے سامنے قلم کیے جائیں گے، میری نگاہوں کے سامنے میری بہن زینب کی گود خالی ہوگی تو میں یہ دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں۔ اے امی جان میرے لیے دعا کریں کہ میں نبی کی بارگاہ میں جو بھی پریشانی آئے، اے امی جان میرے لیے دعا کریں میں نانا جان کے دین کی حفاظت کر سکوں، میں نانا جان کے دین کی حفاظت کر سکوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مشکل اور پریشانی آئے میں اسے برداشت کر سکوں۔ اے امی جان میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنی ہر چیز قربان کر کے اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کر سکوں۔